تو ہمارا ٹاپک تھا کہ نیوز پیپر کیسے ریڈ کرتے ہیں تاکہ اس میں سے ہم اپنا جو ریلیونٹ مٹیریل ہے وہ اٹھائیں اور اس کو ہم ایسے کے لیے یا جو اپنی کہہ لیں اور ہماری رائٹنگ ہے اس کے لیے استعمال کریں۔ تو یہ ڈان نیوز پیپر ہے۔ ڈان نیوز پیپر میں سے ہم نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ایک نکالیں اس کا کرکس اور اس کو لکھیں۔ یہ نیوز پیپر ہے 10 سپٹمبر 2023 کی اور سنڈے کی ہے، اور اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس کو دیکھا اس طرح سے، اور یہ ہیڈنگس جو ہیں وہ انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے نکالا اپنا۔ تو یہ ہے جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے ہاؤس آف زرداری ناٹ الائنڈ اوور کوسچن آف پول ٹائمز۔ تو ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کیا لکھا ہے، اور اس میں جو بقیہ ہے بتایا گیا اسٹوڈنٹس کو آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد اس کے جو میننگز آپ کو نہیں آتے آپ وہ ڈکشنری میں سے تلاش کریں گے اور اس کو آپ اپنی ایک ڈکشنری بنائیں گے اور ڈکشنری میں آپ ان چیزوں کو لکھیں گے ساتھ ساتھ، تاکہ یہ جو ورڈز ہیں ایک دفعہ آپ کی نظر سے گزرے، بعد میں جب آئیں تو آپ کو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو۔ تو اس کو کمپلائی کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ لکھا، اور لکھنے کے بعد ایک جو رجسٹر ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور وہ رجسٹر اس طرح سے ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، جیسا یہ ہے 11 سپٹمبر اور 2023 کا ہے، اور اس میں سے جو ورڈز ہیں وہ اس طرح سے لکھے گئے ہیں۔ تو اس میں جو احتیاط کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان ورڈز کو جب لکھنا ہے اور اس کے جو میننگ تلاش کرنے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اردو سے جو ہے نا میننگس وہ نہیں نکالنے، آپ نے انگلش کے میننگس کو انگلش سے نکالنا ہے، انگلش ڈکشنری سے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا ریپلیسمنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان ورڈز کا۔ اگر آپ اس کو اردو میں دیکھیں گے تو اردو میں ٹھیک ٹرانسلیشنز بھی نہیں ہوئی ہوتی ہیں، جیسا کہ یہاں سے دیکھیں بہت سے ورڈز ہیں ایسے، جیسے یہ الائز ہے، تو الائز کا مطلب دوست، تو آپ نے ڈکشنری نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کا جو ایکچوئل ورڈ ہے وہ اتحادی ہوتا ہے، اوکے، اتحادی، جیسے کسی گورنمنٹ میں اتحادی ہوتے ہیں، اوکے۔ یہ پولز ہے تو اس کا شاید انگلش میں جو ہے وہ پولز کا ترجمہ انہوں نے اردو میں قلم لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا پولز کا مطلب یہ نہیں ہے، پولز کا مطلب ہے ووٹ کرنا۔ تو آپ کو جو ووٹ یہ ملا، اوپینین ملا، تو اس میں سے پہلے دو ورڈز کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کم کرنا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے جو ریلیونٹ ہو اس سے متعلق۔ اردو میں بہت زیادہ ورڈز جو ہیں وہ ٹو دی پوائنٹ نہیں ہوتے اور ایکچوئل ٹرانسلیشن نہیں کی ہوتی، اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کو تھوڑی سا مشکل پیش آتی ہے۔ تو آپ اس کو جب بھی لکھیں آپ ان کو انگلش کے میننگ کو انگلش میں انوینٹ کریں، اوکے۔ تو یہ آپ کے لیے اس طرح سے یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں اس کو، جیسا کہ دو چیزیں ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا یہ اسٹریچ ہے، تو اسٹریچ کا میننگ شاید یہ تو نہیں، یہ کیا ہے لکھا، ٹاننا۔ تو اب ٹاننا تو نہیں نا کچھ سمجھ میں آنے والا، تو آپ اس کو بھی نہیں کریں۔ بیانڈ کا مطلب شاید یہ نہیں ہوتا۔ اور ایک ورڈ یہ بڑے تھریٹ فل لکھا، یہ کانسٹیٹیوشنلی لکھا، ذاتی طور پہ۔ تو کانسٹیٹیوشنلی کا ذاتی طور پہ نہیں ہوتا، کانسٹیٹیوشنل کا ہوتا ہے آئینی طور پہ، اوکے۔ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے نون ہوتا ہے، اور کانسٹیٹیوٹ اس کا ورب ہوتا ہے، اور کانسٹیٹیوشنلی ہوتا ہے اس کا ایڈجیکٹیو۔ تو اس کا جو فارم ہے ایڈجیکٹیو وہ بنے گا کانسٹیٹیوشنلی، اور اس کا ذاتی طور پہ یہ بن ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا ہے، مینڈیٹڈ۔ تو مینڈیٹڈ کا مطلب ماتحت نہیں ہوتا، ماتحت کو اگر آپ ورڈ اردو کو اٹھا کے تو آپ اس کو انگلش میں کریں تو آپ اس کا بنائیں گے سبارڈینیٹ، اوکے۔ تو پھر یہ مینڈیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہہ لیں کہ کسی کو مینڈیٹ دیا یا کسی کو اختیار دیا، اوکے۔ تو مینڈیٹڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اوکے۔ تو یہ کیا ہے، پوسٹ، تو انداز۔ تو یہ دیکھیں نا یہ چیزیں اس طرح سے تھیں کہ آپ اس کو لکھیں تو بڑے پراپر طریقے کے ساتھ لکھیں، اوکے۔ تو آج جو چیز ہم نے نکالی وہ یہ تھی کہ جب آپ ووکیبلری کلیکٹ کریں تو ووکیبلری کلیکٹ کرتے وقت بڑی احتیاط کے ساتھ کریں، چونکہ اس سے آپ کی مائنڈ فارمولیشن ہونی ہے، اوکے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، اوکے۔ تو ان کو آپ نکالیں گے تو اس میں سے آپ انگلش ٹو انگلش دیکھیں، آکسفورڈ کی انگلش ٹو انگلش ڈکشنری دیکھ لیں، اس میں زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور سیکنڈلی جو آپ نے اس کا کرکس نکالنا ہے
وہ نکالنا ہے آپ نے آپ کے جو سبجیکٹ ہیں اس کے عین مطابق. اوکے, تو اب دیکھیں اس کو ذرا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لکھا ہے ہاؤس آف زرداری ناٹ الائنڈ اوور کوسچن آف پول ٹائم لائن. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے کیا ہے کہ جو وہ کبھی بھی کہتے ہیں کہ پول جو یعنی جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے سوال کو جو ہے وہ اب پراپر طریقے کے ساتھ نہیں کر رہے. ہاؤس آف زرداری کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کا جو گھر ہے یعنی جو کراچی میں اس کا بلاول ہاؤس ہے اس کی طرف سے جو کہہ لیں کہ جو الیکشن کو بر وقت ہونا تھا پول ٹائم لائن, ٹھیک ہے, تو کہتا ہے کہ الیکشن کی ٹائم لائن کا کسی کوسچن کا کوئی جواب زرداری کی طرف سے نہیں آ رہا. اوکے جی, اس کا مقصد مطلب اس طرح سے ہے. تو اس میں جو بقیہ آپ نے نکالے اور یہ بھی بڑا اچھا کیا کہ یہاں سے دیکھیں کہ آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر لیے اور یہ بڑے زبردست ورڈز ہیں. جیسے کہ یہ آیا یہ کیا ہے ڈس اونٹ, وہ بڑا اچھا ورڈ ہے, ٹھیک ہے نا. ڈس اونٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کیا کرنا, قبول نہ کرنا, یعنی انہوں نے اسے اون نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اور بقیہ یہ ہے کولیشن گورنمنٹ. تو کولیشن کا جو مین ہے, کولیشن گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اتحادی گورنمنٹ, یعنی الائڈ جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ مل کے جو گورنمنٹ بناتی ہیں وہ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے, جس کو مخلوط بھی کہتے ہیں. اردو میں ایک باضابطہ اس کا ورڈ ہوتا ہے مخلوط, ٹھیک ہے نا. مخلوط کا مطلب ہے ایسی گورنمنٹ جس میں بہت سی زیادہ پارٹیز آ گئی ہوں, ٹھیک ہے نا. کولیشن کا مطلب ہے اتحادی پارٹی یعنی مخلوط. تو اب دیکھتے ہیں ذرا کہ یہاں سے آپ نے کولیشن کا مطلب کیا لکھا ہے, مل کر ایک ہونا. کولیشن کا مطلب کیا لکھا آپ نے, کہاں لکھا ہے, یہ ہے نا کولیشن. کولیشن کا مطلب کیا ہوا, مل کر ایک ہونا. لیکن اگر آپ اس کو کیا بنائیں گے, مخلوط ورڈز جو ہیں وہ آپ یوز کر لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ ورڈز کی بجائے کم ورڈ کو استعمال کریں. جیسے مل کر ایک ہونا, تو آپ نے 1 2 3 اور 4 ورڈز کو آپ نے لکھا. تو کولیشن تو انگلش کا ایک ہی ورڈ لکھا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انگلش کے ایک ورڈ سے اردو میں جب کنورٹ کیا تو آپ نے 4 بنا لیے. یہ تو بڑا ظلم کر لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کو بھی چاہیے تھا کہ اگر انگلش کا ایک ہے تو پھر اردو کا بھی کوئی ایک ہی بنائیں اور اس کا کیا ہوگا, مخلوط ہوگا. اوکے, تو مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے ورڈز کم ہوں اور اس کا جو آپ کہہ لیں کہ مقصد ہے وہ زیادہ ہو. تو ون ورڈ سبسٹیٹیوشن یہی ہوتے ہیں کہ زیادہ ورڈز کو آپ نکال کے تو کوئی ایک ورڈ لگا لیں. اوکے جی, جیسے آپ کہہ لیں ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کیا ہوتے ہیں, جیسے ون ہو ڈونٹ بلیو ان, کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا, یعنی جس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے, تو اس کو کہیں گے ایتھیسٹ. یہ ایتھیسٹ دیکھیں نا, جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا یا جو خدا پر یقین نہیں رکھتا, تو جو خدا پر یقین نہیں رکھتا تو ایتھیسٹ, یا جس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا, جس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا, یعنی 6 ہوئے. تو 6 ورڈز کو ریپلیس کر کے تو آپ نے ایک ہی ورڈ لگایا ایتھیسٹ. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ باتوں کی بجائے کام کی ایک ہی بات کریں اور زیادہ الفاظ کی بجائے آپ کوئی ایک لفظ ہی لکھیں. تو میرا خیال ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتانا چاہییں وہ آپ نے سمجھ لیں کہ ان میں سے آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے جب ورڈز کو اٹھانا ہے تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے اس میں کہ یہ جو ورڈ آپ اٹھا رہے ہیں یہ کیا ہے, پارٹس آف اسپیچ میں کیا بنتا ہے, کیا یہ ناؤن ہے, ورب ہے, ایڈجیکٹیو ہے یا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو سیکنڈ کیا ہوا کہ جو بھی ورڈ اٹھائیں گے انگلش کو انگلش میں سمجھیں گے تاکہ آپ کے جو انگلش کمپریہنشن ہے وہ ڈیولپ ہو. آپ نے اردو کو بیچ میں مرج کرنے کی کم کوشش کرنی ہے اور آپ نے جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انگلش سے انگلش میں ڈیولپ کرنی ہے. اوکے جی, ٹھیک ہے, تھینک یو.